السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو حج یا عمرہ کے سفر سے تعلق رکھتا ہے۔ حج اور عمرہ کا سفر ہو اور اس دوران ماؤں بہنوں کو عذر آ جائے، حیض کا عذر آ جائے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے کچھ موٹے موٹے ضروری مسائل اور اس تعلق سے کچھ اہم باتیں ماؤں بہنوں کی خدمت میں پیش کرنی ہیں تاکہ وہ اپنے عمرہ کے سفر کو، عمرہ کی عبادت کو یا حج کی عبادت کو اطمینان بخش طریقے پر کر سکیں۔ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا کہ ایسے موقع پر دوائی لے کر حیض کو روکنا کیسا ہے، نہیں روکنا چاہیے یا روک سکتے ہیں، وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں۔ لیکن بہرحال اس وقت ہم دوسری بات عرض کرنے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ اہم ہدایتیں پیش کرنی ہیں۔ اگر عمرہ کا سفر ہے اور حیض پہلے سے آ چکا ہے یا حیض جاری ہے تو اب ایسی صورت میں ہمیں نیت تو کرنی ہی ہے۔ جب فلائٹ میں بیٹھیں گے تو عمرہ کی نیت اور لبیک کا عمل، جو طواف کا، جو عمرہ کا پہلا فرض ہے، وہ تو ہمیں ادا کرنا ہی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں عمرہ کی نیت کریں گے، 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیں گے اور احرام کی پابندی میں آ جائیں گے، اور یہ عمل کرنے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا کام جو وہاں جا کر طواف کرنے کا ہے، اس کے لیے چونکہ پاکی شرط ہے تو پاکی ہو جانے کا انتظار کرنا ہوگا۔ 7 دن 10 دن زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت ہے۔ اب اس کے بعد جا کر طواف کرنا ہوگا، پھر سعی اور پھر بال کٹانے کا عمل۔ سب سے پہلی بات اس مسئلے میں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حج کا سفر ہو یا عمرہ کا سفر ہو، اگر حیض آ گیا یا جاری ہے تو مائیں بہنیں اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیتی ہے، بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، ڈپریشن اور ٹینشن تک کا شکار ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور انتہائی درجے کی مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ماؤں بہنوں کی خدمت میں پہلی درخواست یہ ہے کہ اس میں بالکل مایوس ہونے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں شریعت نے بہت ساری ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، ان آسانیوں سے فائدہ اٹھایا جائے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حیض کا نظام عورتوں کی لائف کا ایک حصہ ہے اور خدائی نظام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، انسان کی قدرت کے اور انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں پریشان ہوں؟ جس اللہ نے ہمیں اپنے در کی حاضری دی ہے، عمرہ یا حج پر بلایا ہے، وہی اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اس لیے ماؤں بہنوں سے سب سے پہلی درخواست کہ پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لیں کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، دوائی لینا ہے یا نہیں لینا ہے، اس سلسلے میں آپ ہمارا ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اگر عمرہ کر رہے ہیں تو طواف نہیں کرنا ہے، نیت اور لبیک کا عمل کر لینا ہے، اور پھر جب پاکی ہوگی ان پاکی کے دنوں میں ہمیں طواف کا عمل کرنا ہے، سعی اور بال کٹانے کا عمل کرنا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا، صرف عمرہ کا سفر ہو تو کیا ترتیب ہوگی وہ آپ کی خدمت میں بتائیں۔ سفر حج میں جا رہے ہیں اور اس میں اگر حیض کا معاملہ آ گیا تو اب ایسی صورت میں حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد والا احرام ہے یا قران والا احرام ہے یا تمتع والا احرام ہے، یہ ہمیں چیک کرنا ہوگا۔ تینوں صورتوں میں ہم حج کی نیت اور لبیک والا عمل کر سکتے ہیں۔ طواف حیض کی حالت میں صرف طواف نہیں کر سکتے ہیں، حج کی دوسری تمام عبادتیں یاد رکھنا چاہیے حیض کی حالت میں ہو سکتی ہے۔ نیت اور لبیک کا عمل بھی حیض کی حالت میں ہو سکتا ہے، مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا یہ عمل بھی حیض کی حالت میں ہو سکتا ہے، عرفات کا وقوف یہ عمل بھی حیض کی حالت میں ہو سکتا ہے، اور کنکری کا عمل رمی یہ بھی حیض کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ سعی کے لیے بھی پاکی شرط نہیں ہے،
اس لیے کہ مسعی سعی کرنے کا صفا مروہ کا جو ایریا ہے ابھی تک تحقیق کے مطابق وہ مسجد کے اندرونی حصے میں شامل نہیں ہوا ہے، تو وہاں جانے کے لیے اور سعی کرنے کے لیے بھی پاکی شرط نہیں ہے، پاکی صرف طواف کے لیے شرط ہے۔ اس لیے بہت آسانی ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم احرام کی حالت میں لبیک کے ساتھ آ جائیں گے اور نیت کر کے 3 مرتبہ لبیک کا عمل کر لیں گے۔ بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ حیض کی وجہ سے صرف طواف کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، چونکہ وہ مسجد کے اندرون حصے میں ہے اور اس کے لیے پاکی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال طواف کے علاوہ حج یا عمرہ کے دیگر ارکان جو ہے وہ حیض کی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال سفر حج میں اگر حیض کا مسئلہ ہے تو 2 مسئلے اہم ہو جاتے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ سفر حج میں حیض اگر آ رہا ہے تو 2 جگہ پر رکاوٹ عمومی طور پر آتی ہے۔ نمبر 1، اگر حج قران یا حج تمتع کیا ہے اور جا کر شروع میں عمرہ کرنا ہے اور شروع سے حیض جاری ہے اور بالکل آخری دنوں میں گئے ہیں، ابھی عمرہ کے ارکان مکمل نہیں ہو پائے، حیض چل رہا ہے، عمرہ کے ارکان ادا نہیں کر سکے اور حیض جاری ہے اور ادھر حج کے دن آ گئے، تو اب کیا کریں؟ ایک مسئلہ اہم یہ ہوتا ہے حیض کی وجہ سے۔ پھر سے سمجھیے کہ سفر حج پر پہنچے، قران یا تمتع کیا ہے، ابھی عمرہ کے ارکان ادا نہیں کر پائے اور آخری دن چل رہے ہیں، حیض سے فارغ نہیں ہوئے اور ادھر حج کے دن آ گئے، تو اب کیا کریں گے؟ اس عذر کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ اب ایسی عورت کو چاہیے کہ اپنے عمرہ والے احرام کو اتار دے، رفض عمرہ کر لے، وہ احرام چھوڑ دے، کنگا وغیرہ کر لے، ایسا عمل کر لے جس سے وہ احرام ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، اس عمرہ کے احرام کو چھوڑ دے۔ اور اب چونکہ حج کے دن شروع ہو رہے ہیں تو حج کے نئے احرام کی نیت کر لے، یعنی یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے حج کرتی ہوں، قبول فرما، آسان فرما، اور 3 بار لبیک پڑھ لے۔ اس طرح وہ حج کے احرام میں آ جائے گی۔ اب جب بھی وہ پاک ہوگی تب وہ طواف زیارت وغیرہ جو ضروری ہے وہ کریں گی، اور ما بقیہ ارکان جس میں پاکی ضروری نہیں ہے، جیسے عرفات جانا ہے، کنکری کا عمل ہے، مزدلفہ جانا ہے، ان سب چیزوں میں پاکی ضروری نہیں ہے، تو وہ تمام ارکان وہ کر سکتی ہے اور طواف زیارت وہ پاکی کے حالت میں کرے گی۔ اب جو اس نے عمرہ کا احرام چھوڑ دیا تھا، بعد میں اس عورت کو اس عمرہ کی قضا کرنی پڑے گی، وہ عمرہ کی قضا کرے گی، اور اس عمرہ کے چھوڑ دینے کی وجہ سے اس پر ایک دم بھی لازم آئے گا، ایک دم اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ وضاحت بھی سمجھیے کہ اب یہ جو اس کا جو حج ہے نا، وہ حج افراد ہو گیا ہے، اب وہ تمتع یا قران نہیں رہا ہے، وہ افراد والا حج ہو گیا ہے، اور افراد والے حج میں قربانی نہیں ہوتی ہے، تو اب وہ ایک جانور وہ جو ذبح کریں گے وہ دم کفارہ ہوگا، دم شکرانہ نہیں ہوگا، قربانی حج والی اس پر نہیں ہوگی۔ عمرہ چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کو ایک دم دینا پڑے گا، اس جانور کے گوشت سے کھا نہیں سکتے ہیں، حج والی قربانی سے کھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مسئلے کا حل آپ کو بتایا کہ ایسی صورت میں عمرہ کا احرام چھوڑ دے، حج کے احرام میں آ جائے، تمام ارکان ادا کریں، پاکی کے بعد طواف زیارت کریں۔ یہ حیض کی وجہ سے ایک مسئلہ پیش آتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ جو حیض کی وجہ سے پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ طواف زیارت کا پورا وقت 10 تاریخ کی صبح سے لے کر 12 کی مغرب تک ہے۔ اس ٹوٹل وقت میں اگر حیض جاری رہا تو عورت جب پاک ہوتی ہے، 13 کو، 14 کو، 20 کو، 10 دن جو ہے وہ حیض کے زیادہ سے زیادہ ہے، تو جب پاک ہوگی تب جا کر وہ طواف زیارت کرے گی، اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ لیکن اگر
10 کی صبح میں وہ پاک تھی، اس نے سوچا شام کو کر لوں گی، کل کر لوں گی طواف زیارت، اور اس نے تمام ارکان ادا کیے۔ یہ ہوا کہ 10 کی دوپہر یا شام کو اس کو حیض شروع ہو گیا، تو اب جب پاک ہوگی تب اس کو طواف زیارت بھی کرنا ہوگا، اور یہ 10 کی صبح میں وقت ملا تھا وہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے اس پر دم بھی لگ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر حیض آنے کا خطرہ ہے تو عورت کو چاہیے کہ 10 تاریخ کو سب سے پہلا کام طواف زیارت کا کر لے، یہاں تک کہ ایسی عورت مزدلفہ کے ٹھہرنے کا واجب چھوڑ بھی دے گی تو اس کا دم اس پر نہیں آئے گا، اس کی قربانی اس کو نہیں دینا ہے۔ ایسی عورت کیا کرے گی کہ مزدلفہ کے وقوف کو چھوڑ کر وہ طواف زیارت کو چلی جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال تو دوسرا مسئلہ جو اہم پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عورت طواف زیارت نہ کر سکی، مثلا اس کو 9 تاریخ سے حیض ہے اور 19 تک 10 دن اگر مان لو اس کے حیض کے، اور ادھر صورتحال یہ پیش آئی کہ طواف زیارت نہیں کیا اور مکہ مکرمہ سے روانگی کا وقت آ گیا، تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں، جب تک عورت طواف زیارت نہیں کرے گی یا مرد طواف زیارت نہیں کرے گا تب تک میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو پائیں گے۔ طواف زیارت کے بغیر زندگی بھر وہ حرام کام میں شمار ہوگا، اس لیے طواف زیارت میاں بیوی کے تعلقات سے پہلے لازم اور ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال عورت طواف زیارت نہیں کر پائی اور اس کو مکہ مکرمہ سے جانے کا وقت آ چکا۔ مکہ مکرمہ سے جانے کے وقت آنے کی پھر 2 شکلیں ہیں، یا تو اس کو اپنے ملک جانے کا وقت آ گیا ہے یا مدینہ منورہ اگلے سفر کا وقت آ گیا ہے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو پہلی کوشش تو یہی کرے کہ پاکی کے بعد ایسا نظام اور تاریخ ڈیٹ فکس کریں کہ پاکی کے بعد طواف زیارت کے بعد وہ مکہ سے جائے، چاہے اپنے وطن جائے چاہے مدینہ منورہ جائے، طواف زیارت پاکی کی حالت میں کر کے جائے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ اپنے چاہنے کے باوجود اب مکہ میں رک نہیں سکتے ہیں، جانے کی ڈیٹ اور ٹکٹ فکس ہو چکی ہے، مدینہ منورہ پورا قافلہ جا رہا ہے، یہ مجبوری پیش آ گئی۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں مدینہ منورہ قافلہ جا رہا ہے اور مجبوری ہے تو ہم چلے جائیں، اور جب پاک ہو اپنے محرم کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، اب تو ٹرینیں چلتی ہے، 2.25 گھنٹے میں ٹرین میں مکہ مکرمہ آپ پہنچ جائیں گے، تو ایک دن پاکی کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ جائے اور طواف زیارت کر لیں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ اور اگر اپنے وطن جانے کا وقت آ چکا ہے، فلائٹ ہے، تو ظاہر ہے کہ اب مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے 2-3 دن میں، 4-5 دن میں، 10 دن میں واپس آ نہیں پائیں گے، اور ٹکٹ بھی ڈیلے نہیں کرا پا رہے، تو اب ایسی مجبوری کی صورت میں مسئلہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ عورت اسی حالت میں، حیض کی حالت میں طواف زیارت کر لے، اسی حالت میں طواف زیارت کر لے، اور اس حالت میں طواف زیارت کرنے کی مجبوری کی وجہ سے اس عورت پر ایک بدنہ 7 حصے والا جانور بطور دم کے اس عورت پر لازم ہوگا۔ اگر یہ نہیں کرے گی اور اپنے وطن چلی گئی تو وہ اپنے شوہر کے لیے جب تک طواف زیارت زندگی میں واپس آ کر نہیں کرے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کے لیے وہ حرام رہے گی۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ اسی حال میں وہ طواف زیارت کر لے اور 7 حصے والا ایک بدنہ بطور دم کے ادا کر دیں۔ تو یہ 2 اہم مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کرنے۔ تیسری ایک اور بات کہ بہت ساری مائیں بہنیں جب ایام میں ہوتی ہے حج کے بعد، حج کے دنوں کے بعد، تو لوگ طائف زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ طائف میقات کے باہر ہے، جب طائف سے آئیں گے تو احرام ضروری ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ طائف سے آئے، 3-4 دن کے بعد مدینہ منورہ کا سفر ہے اور پاک حیض چل رہا ہے،
3-4 دنوں میں پاکی کے چانسز نہیں ہیں، حیض ختم ہونے کے امکانات نہیں ہیں، تو ایسی عورتوں کو جو حیض میں ہو یا حیض آنے کے امکانات ہو اور آگے مدینہ منورہ یا اگلا سفر جلدی ہو، تو ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ ایسی صورت میں پھر ایسی لیڈیز اور خواتین طائف نہ جائیں، تاکہ ان پر احرام لازم ہو اور وہ ادھر بعد میں عمرہ کرنے کا ان کو موقع نہ مل پائے۔ تو جوش میں ساتھ دینے کے لیے یا گھومنے کی نیت سے ایسی صورت میں طائف نہ جائیں کہ ان پر احرام لازم ہوگا، عمرہ لازم ہوگا، اور ادھر ان کے پاس پاکی کے دن اویلیبل نہیں ہے تو وہ عمرہ کیسے کریں گے۔ تو یہ 2-3 موٹے موٹے حیض کی وجہ سے مسائل پیش آتے ہیں، جس کا حل آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امید ہے کہ یہ مسائل آپ سمجھ سکے ہوں گے اور ہم آپ کی خدمت میں سمجھا سکے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ باکس میں اپنا سوال ضرور لکھیے گا، اور اگر مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کے سفر کو خوب آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور قدم قدم پر رب کریم حجاج اور معتمرین کی مدد فرمائے، نصرت شامل حال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔